کراچی میں عائشہ منزل کی فرنیچر مارکیٹ میں خوفناک آتش زدگی، آگ نے رہائشی فلیٹوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ 2 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ دکانوں کے آگے کھڑی گاڑیاں جل گئیں۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں اور 1 سنائپر آگ بجھانے میں مصروف۔ پاک بحریہ کے فائر فائٹرز بھی پہنچ گئے۔ رہائشی عمارت سے تمام افراد کو نکال لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ کراچی کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ پنجاب حکومت موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب میں اسموگ کا ذمہ دار بھارت ہے۔ اقوام عالم اس خطرناک مسئلے کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کا دبئی میں COP 28 کانفرنس سے خطاب۔ کہا موسمیاتی تغیرات سرحدوں سے بے نیاز عالمی مسئلہ ہے۔ حل کے لیے مشترکہ عالمی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ لاہور میں میدان سیاست کی سب سے بڑی ملاقات۔ برسوں بعد 2 بڑوں کی انتہائی اہم بیٹھک۔ نواز شریف اپنے بھائی اور بیٹی کے ساتھ خود چل کر چودھری شجاعت کے گھر پہنچ گئے۔ 40 منٹ کی ملاقات میں سیاسی بساط کی ہر چال پر سوچ بچار، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی اتحاد پر صلاح مشورے کیے گئے۔ نواز شریف نے چودھری شجاعت کی خیریت بھی دریافت کی۔ سابق چیئرمین PTI اور فواد چودھری کا ٹرائل ہوگا۔ سماعت 13 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ وزارت داخلہ کو 2 روز میں انتظامی رپورٹ الیکشن کمیشن میں پیش کرنے کا حکم۔ اسد عمر سے متعلق فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ سابق چیئرمین PTI کی نااہلی برقرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف کیس اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سنے گی۔ سابق چیئرمین نے لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے کے باعث اپیل واپس لینے کی درخواست دائر کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے اکتوبر 2022 کو نااہل قرار دیا تھا۔ غزہ میں وحشیانہ اسرائیلی بمباری کے 2 ماہ مکمل۔ اسرائیل کا حملے تیز کرنے کا اعلان۔ 5 روز میں 1200 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فوجی غزہ کے کئی اضلاع میں پھیل گئے۔ خان یونس شہر کو مکمل گھیرے میں لے لیا۔ القصام بریگیڈ کی ظالم فوج کے خلاف شدید مزاحمت۔ 10 اسرائیلی فوجی ہلاک، 24 اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے۔ ترک صدر طیب اردوان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، ترکیہ میں حماس ارکان کو نشانہ بنایا تو سخت نتائج ہوں گے۔ حماس اپنی سرزمین کا محافظ مزاحمتی گروپ ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک کے علماء کرام یک آواز۔ مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بانی پاکستان نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا۔ 8 دسمبر کو یوم حرمت اقصی منانے کا اعلان۔ سراج الحق نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ فلسطین کا 2 ریاستی حل کسی صورت قبول نہیں۔ حماس کے مجاہدین جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ میں بہت ٹھیک ہوں، پہلے میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، ڈاکٹروں نے اور سسٹروں نے میرا اتنا اچھا مجھے خیال انہوں نے رکھا ہے۔ تشدد کا شکار کمسن رضوانہ دوسری زندگی ملنے پر خوش۔ اسپتال سے ڈسچارج، تحائف دیے گئے، تصاویر بنوائی۔ رضوانہ 5 ماہ جنرل اسپتال لاہور میں زیر علاج رہی۔ سول جج کی بیوی نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کی اسپتال آمد، رضوانہ سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رضوانہ کی مکمل صحت یابی پر دلی خوشی ہوئی۔ بچی رضوانہ کی تعلیم پر توجہ دیں گے، مکمل دیکھ بھال کی جائے گی۔ 12.5 ایکڑ زمین ہے اور 27,000 لوگوں کو یہ زمین ملنے جا رہی ہے۔ چولستان کے لیے یہ یقیناً بہت اہم دن ہے۔ وہاں کا یہ پورا علاقہ جو ہے یہ اب کاشتکاری ہوگی یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑے نامنل سے ریٹس ہیں جس کے اوپر ان کو یہ زمین ملنے لگی ہے۔ آج کا دن چولستان کے نام، بے زمین کاشتکاروں کو 45 برس بعد حق مل گیا۔ 27,000 کاشتکاروں کو 3,44,000 ایکڑ اراضی الاٹ۔ محسن نقوی نے بٹن دبا کر کمپیوٹرائز قرآن اندازی کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں چولستان، رحیم یار خان اور بھاولپور کے لیے الاٹمنٹ کا عمل مکمل ہو گیا۔
जल्द कामयाब काश्तकारों को अलॉटमेंट के कागजात देंगे। वीरान जमीन सरसब्ज व मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी को छू गया। 100 इंडेक्स 961 पॉइंट्स इजाफे से 63,917 पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 64,000 की सतह से ऊपर भी गया। स्मार्ट थानों का क़याम, जगह के लिए वर्किंग का आगाज। लाहौर के 22 थानों की भी सुनी गई। बरसों से किराए की इमारत में पनाह लेने वालों को अपनी छत मिलेगी। इब्तदाई मरहले में 8 थानों की जगह की निशानदही। थाना शफीकाबाद, मिस्टर कॉलोनी, वहादत कॉलोनी, नवाकोट शामिल। थाना गालिब मार्केट, लारी अड्डा, समनाबाद और थाना इस्लामपुरा के लिए ज़मीन की निशानदेही हो चुकी। वज़ीर आला का मज़ार बीबी पाक दामन तोसी मंसूबे का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त और जारी कामों का मुशाहिदा किया। फिनिशिंग वर्क का मुआयना भी किया। मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर मयारी लाइट्स लगाने की हिदायत। कहा दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मुख्तस की जाए। मज़ार के रास्ते को मज़ीद कुशादा करने का हुक्म। 71 की जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। GOC लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर ने कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। शहीद की कब्र को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहीद की बहन और बेटे तैमूर शब्बीर की भी पुरवकार तकरीब में शिरकत। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के हमले में 43 भारतीय फौजी हलाक और 4 टैंक तबाह हुए थे। कैनबरा में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच। पाकिस्तान ने पहले दिन खेल के इख्तिताम पर 6 विकेटों पर 324 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की शानदार सेंचुरी। 156 पर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म हौसला अफजाई के लिए ग्राउंड में आए और खुद टॉस कराया। पाकिस्तान सुपर लीग की दुनिया भर में मांग। 485 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन करा ली। PSL 9 के लिए 22 ममालिक के खिलाड़ियों ने नुमाइंदगी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के 158 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। प्लेयर ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को लाहौर में होगी। कव्वाली के बेताज बादशाह अजीज मियां कव्वाल को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस गुजर गए। तेरी सूरत और अल्लाह ही जाने कौन बशर है जैसी कव्वालियां आज भी सुनने वालों पर वजह तारी कर रही हैं।